بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم ڈاکو کیوں بنے تھے خمیسو خان؟ میں نے اچانک ہی دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تاریخ میں نام پیدا کرنے کے لیے، بڑا آدمی کہلانے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے، وہ احتجاجیہ سے لہجے میں بولا، پھر یکدم جیسے اسے غصہ آ گیا، زمین پر پاؤں مارتے ہوئے بالکل بدلے ہوئے لہجے میں بولا، ابے گدھے، ظاہر ہے مجبوریوں کی وجہ سے بنا تھا، اس معاشرے نے بنایا تھا مجھے ڈاکو۔ بکواس ہے یہ، جھوٹ بولتے ہو تم، میں نے غیر متزلزل لہجے میں کہا۔ اپنے گناہوں کا پشتارا معاشرے کے کندھوں پر لادنے کا یہ بہت اچھا فارمولہ ایجاد کر رکھا ہے تم لوگوں نے۔ تم جیسے لوگوں میں ڈاکو بننے کے جراثیم پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تم صرف بہانے کی تلاش میں ہوتے ہو۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے تیزی سے کہا، ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ گاڑ کر اپنے بے قصور ہم وطنوں، اپنے بھائیوں پر ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی شور برپا کیا کہ فلاں طبقے نے ہمارے حقوق دبا رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مار کاٹ اور آتش زنی شروع کر دی۔ کبھی نعرہ بلند ہوا، فلاں لوگ ہمارے حق تلفی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بے گناہوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یہ مظلومیت کا رد عمل نہیں، یہ صرف خباثت ہے۔ اگر کسی کو نظام سے شکایت ہے تو نظام گلی محلوں میں رہنے والوں نے تو نہیں بنایا، پالیسیاں اور نظام تو اونچے دفتروں میں بنتے ہیں، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا، عام لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ٹک مجھے گھورتے ہوئے بولا، کیا یہ سیاسی تقریر کا موقع ہے؟ یہ سیاسی تقریر نہیں ہے، یہ تمہاری ہی کہانی ہے، تمہاری اور تم جیسے بہت سے لٹیروں کی جو اندر سے ایک ہیں، لیکن جنہوں نے اس سوسائٹی کو جہنم بنانے کے لیے مختلف لبادے اوڑھ رکھے ہیں، مختلف نعرے اپنا رکھے ہیں۔ اس دنیا میں خدا نے بھی انسانوں کو چھوٹا بڑا پیدا کیا ہے، لیکن بعض کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس پر قناعت نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، ان کی نظریں دوسروں کی طرف لگی رہتی ہیں، وہ ان سے سب کچھ چھین لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ تم بھی انہی بے شمار لوگوں میں سے ہو۔ واردات کے طریقے الگ الگ ہیں، گالیاں دینے کے لیے بیچارہ معاشرہ رہ گیا ہے، کسی بھی قسم کی سیاست کی آڑ میں لوگوں کے گھر اجاڑنے والے تم جیسے ڈاکو یا دوسرے دہشت گرد، در حقیقت تم سب ایک ہو۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہا تھا، معلوم نہیں اس کا ارادہ کیا تھا، لیکن میں نے بات جاری رکھی، جو حقیقتاً مظلوم ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں درد اور سوز گداز ہوتا ہے، وہ تم لوگوں کی طرح شکی القلب نہیں ہوتے۔ اگر اس نظام میں تمہارے ساتھ واقعی کوئی زیادتی ہوئی ہو تو تمہیں جا کر ان کا گریبان پکڑنا چاہیے جو اس نظام کی تخلیق کے ذمہ دار ہیں، لیکن ان سے تم کوئی انتقام نہیں لے پاتے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ان کے گرد فصیلیں مضبوط ہیں، ان کی حفاظت کے لیے دنیا جہاں کے انتظامات موجود ہیں۔ تم بظاہر بہت غضبناک اور بہت طاقتور نظر آتے ہو، لیکن در حقیقت تم لوگ بہت کمزور اور بزدل ہو۔ وہ کیسے؟ خمیسو پھنکارا۔ وہ اس طرح کہ تم لوگوں کے غیظ و غضب اور انتقام کا نشانہ بھی مجھ جیسے تنہا اور کمزور لوگ بنتے ہیں، یا پھر تم رئیسانی زرتاج جیسے سیدھے سادے اور اصول پرست لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہو، بے گناہ لوگوں کو لوٹنے کے در پہ رہتے ہو، کبھی کسی بھی ایسے شخص کو یا اس کے بچے کو اغوا کر لیتے ہو جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے رقم ہو، خواہ وہ اس نے جائز طریقوں سے اور محنت ہی سے کمائی ہو، کبھی ان بسوں یا گاڑیوں کو لوٹ لیتے ہو جن میں بے قصور لوگ اپنی عمر بھر کی پونجی یا محنت کی کمائی سے بنائی ہوئی چیزیں لے کر نہ جانے کس کس ارادے سے کن کن منزلوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض تمہارے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں، تم گاؤں بھی اجاڑتے ہو تو بے گناہ لوگوں کے۔ یہ سب لوگ تمہارے مجرم تو نہیں ہیں، انہوں نے تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ان میں سے تو بہت سے خود مظلوم ہوتے ہیں۔ یہ اچھا انتقام ہے تم لوگوں کا، انتقام ہمیشہ ظالم سے لیا جاتا ہے،
اگر تم لوگوں نے آج تک ایک بھی طاقتور ظالم عیار مکار اور صاحب اختیار سے انتقام لیا ہوتا تو میں تمہارے سامنے گردن جھکاتا، تمہیں خراج تحسین پیش کرتا، تم سے محبت کرتا۔ اس نے رک کر متاسفانہ انداز میں سر ہلایا۔ اب وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا شہنشاہ معظم، ہم آپ کی محبت سے محروم ہو گئے۔ اب ہمارے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے گا، موت ہمارا مقدر ہوگی، ہم پر رحم فرمائیے میرے آقا۔ اس نے فلمی انداز میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس پر ہنسی کا دورہ سا پڑ گیا۔ اسے میرے خیالات، نظریات اور ان کی سچائی یا اخلاص سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر یکدم اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا اور وہ بالکل بدلے ہوئے لہجے میں گرا کر بولا، سن بے چوہے، میں چاہتا ہوں مرتے وقت تم یہ خوش فہمی دل میں لے کر نہ جاؤ کہ تم زندہ رہ جاتے تو نہ جانے کون سا تیر مار لیتے۔ اگر میں تمہیں مزید 10 سال بھی زندہ رہنے کا موقع دے دوں تب بھی تم اکیلے تو کیا، تم جیسے 100-200 مل کر بھی ہم سب کی قبریں نہیں بنا سکتے، صرف ایسے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے گروہ وغیرہ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، ہماری جڑیں اس سے زیادہ گہری ہیں۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے بے نیازی سے کہا۔ اب پرواہ کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اب موت جو تمہارا مقدر ہو چکی ہے، لیکن زندگی کے آخری لمحوں میں تمہیں یہ پچھتاوا ضرور ہوگا کہ آخر قسمت نے تمہیں کیوں ہم سے لا ٹکرایا تھا۔ پچھتانا تو میں نے ایک عرصے سے چھوڑ دیا ہے، میں نے کہا۔ میں تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دوں گا، وہ الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں تمہارے پیٹ میں گولی مارنے کے بعد تمہارے قریب ہی بیٹھوں گا، جتنی دیر تم ہوش میں رہو گے بہت تڑپو گے۔ میں تمہاری ہر سسکی، ہر کراہ اور فریاد سننا چاہتا ہوں۔ متوقع لذت کے تصور سے اس کے ہونٹ بھنچ کر رہ گئے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میرا اندازہ ٹھیک ہی تھا، وہ سخت اذیت پرست انسان تھا۔ درندے ایسے انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں، وہ اذیت پرست نہیں ہوتے، صرف زندگی، موت یا اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہیں، اپنے حریف کو اذیتیں دے کر نہیں مارتے، کم از کم دانستہ طور پر وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ اس بار اچانک ہی اس کے ریوالور کی نال جھکی اور میں اچانک ہی بجلی کی سی تیزی سے اچھلا۔ اس نے میری ٹانگ میں گولی مارنے کی کوشش کی تھی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں باتوں میں الجھا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکوں گا۔ گولی کی بازگشت ختم ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے میدان میں گہرا سکوت چھا گیا۔ ہم دونوں بھی اپنی جگہ ساکت تھے۔ بالآخر اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور گہری سنجیدگی سے بولا، تم بلا شبہ فنکار ہو، تمہارا زندہ رہنا ہمارے حق میں بالکل اچھا نہیں ہے۔ خمیسو خان کی چلائی ہوئی گولی سے بچ جانے والا ہم سب کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ بات کرتے کرتے ہی اس نے اچانک ایک اور فائر کیا۔ اب اس نے غالباً مجھے تڑپا کر مارنے کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ اس بار اس نے جس لائن پر فائر کیا تھا، اگر میں اس پر موجود رہتا تو گولی میری گردن سے گزر جاتی۔ لمحے کے صحیح تعین کے ساتھ ذرا سی جھکائی دیتے ہوئے میں بچ گیا، لیکن وائلن کے تاروں کی طرح تنے ہوئے میرے اعصاب گویا ٹوٹنے کو تھے۔ مجھے احساس تھا کہ میرے جسم پر پسینے کی دھاریں رینگ رہی تھیں۔ یہ دھاریں میرے اعصاب میں اور بھی گدگدی سی کر رہی تھیں، لیکن میں ان کی سرسراہٹ سے بے نیاز رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بہت دیر سے پلک بھی نہیں جھپکی تھی۔ اس وقت میں اپنی زندگی کی اہم ترین گنتی بھی کر رہا تھا۔ 4 گولیاں ضائع ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد ریوالور میں صرف 2 گولیاں باقی تھیں، اور اب کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ میرے جسم کے کس حصے پر اور کس تدبیر سے گولی مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اندر ہی اندر وہ نروس ہو چکا تھا۔ اس کی خود اعتمادی میں دراڑیں پڑ چکی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ شاید اس کی کوشش تھی کہ اگر میں ریوالور سے خوفزدہ نہیں ہو سکا تھا تو کم از کم اس کے چہرے کی خونخواری سے ہی ڈر جاؤں۔ اب مسئلہ گویا یہ نہیں رہا تھا کہ اسے ریوالور کے استعمال میں کتنی مہارت حاصل تھی اور میں گولی سے بچنے کے آرٹ میں کتنا ماہر تھا، بلکہ اب یہ گویا اعصاب کی جنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر اس وقت میرے اعصاب مجھے دھوکہ دے جاتے تو موت میرا مقدر تھی۔ اس عالم میں میں مسکرا دیا۔
میری مسکراہٹ نے اس کی رگوں پہ میں مقید غیظ و غضب کے بارود کو چنگاری دکھا دی۔ اس نے اپنے اعصاب پر کنٹرول کھو دیا۔ پانچواں فائر اس نے شدید جھنجھلاہٹ میں کیا۔ جھنجھلاہٹ میں چلائی گئی گولی سے بچنا میرے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ اگر وہ چھٹی گولی بھی اسی جھنجھلاہٹ میں ضائع کر دیتا تو میرے حق میں اچھا ہوتا، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ اس کے ہونٹ اس طرح بینچ گئے کہ جھاڑ جھنکاڑ داڑھی مونچھوں کے درمیان غائب ہو کر رہ گئے۔ میرے جسم سے پسینہ بری طرح پھوٹ رہا تھا اور چند منٹ کی اس آزمائش نے میرے اعصاب چٹکا دیے تھے، لیکن میں خمیسو کے ریوالور پر نظر جمائے بدستور مسکرا رہا تھا اور پلک نہیں جھپک رہا تھا۔ خمیسو خان آخری گولی کو ہر حال میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ اسی مسئلے پر مرتکز تھی۔ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ وہ جذبات کی شدت میں ذرا آگے آ گیا تھا۔ وہ اپنی اور میری دونوں کلاشنکوفیں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اب وہ میرے اور کلاشنکوفوں کے تقریباً درمیان تھا۔ اس کا خالی ہاتھ غیر ارادی طور پر ہوا میں بلند ہو گیا تھا اور اس نے نیم دائرے میں کھسکنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی دانست میں وہ کسی بہتر زاویے کی تلاش میں تھا، لیکن اس کی ہر کوشش فضول تھی، کیونکہ میں نے بھی وہیں کھڑے کھڑے آہستگی سے گھومنا شروع کر دیا تھا۔ یوں عملاً ہماری پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہم اب بھی ایک دوسرے کی طرف اسی طرح دیکھ رہے تھے۔ اب میری زندگی اور موت کا دار و مدار خدا کی مرضی کے بعد صرف اس بات پر تھا کہ وہ مجھے گونچا دیتے ہوئے کتنی پھرتی سے فائر کر سکتا تھا اور میں کتنی تیزی سے گولی کے رخ کو سمجھتے ہوئے اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ میں نے اب سانس بھی روک لی تھی۔ چوہے بلی کا یہ کھیل چند لمحے سے زیادہ جاری نہیں رہا۔ اس نے اچانک یہ آخری داؤ کھیل لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے یہ داؤ بجلی کی سی تیزی سے کھیلا تھا۔ اس بار تو صاف طور پر ہی مجھے کسی غیبی قوت نے بچایا تھا۔ مجھے خود صحیح طور پر احساس نہیں تھا کہ میں کس طرح بروقت لائن آف فائر سے ہٹنے میں کامیاب ہوا تھا۔ آخری گولی اس نے میرے پیٹ میں اتارنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ میرے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ مجھے اپنے بازو پر ہلکی سی تپش کا احساس ہوا۔ ریوالور اس نے وہیں ہاتھ سے چھوڑ دیا اور تیزی سے کلاشنکوف اٹھانے کے لیے پلٹا، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے کلاشنکوف اٹھانے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ اسی ایک لمحے کے انتظار میں تو میں اتنی طویل آزمائش سے گزرا تھا۔ میں نے اپنا ریوالور بھی نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ میری قمیض کے نیچے سوتی واسکٹ کی جیب میں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے نکالنے میں زیادہ وقت صرف ہوگا۔ اس وقت 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے کی بھی اہمیت تھی۔ میں نے ریوالور نکالنے کی بجائے اس پر زکند لگائی۔ اس وقت اس کا ہاتھ کلاشنکوف کو تقریباً چھو چکا تھا جب میں نے اس کے کندھے پر کراٹے کا ہاتھ رسید کیا اور ساتھ ہی کلاشنکوف کو ٹھوکر ماری۔ کلاشنکوف اس کی دسترس سے نکل گئی اور کراٹے کے وار سے وہ لڑکھڑا گیا، مگر بلا کا سخت جان تھا۔ اس نے اف تک نہ کی اور فوراً ہی میری کلاشنکوف کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک میں اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کر چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر لڑکھڑایا اور درندے کی طرح گرایا۔ کلاشنکوف کا خیال اس نے چھوڑ دیا اور کسی عفریت کی طرح پلٹ کر مجھ پر جھپٹا۔ اب اس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں رہی تھی۔ شاید اس کے خیال میں اب سوچ سمجھ کر لڑنے کا وقت ہی نہیں رہا تھا، جبکہ میرے خیال میں ہوش و حواس کا قائم رہنا اور اعصاب کا قابو میں رہنا ہر حال میں ضروری تھا، اور کسی بھی معرکے میں فیصلہ کن اہمیت اسی کی تھی۔ مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب اس نے نہایت ہی احمقانہ انداز میں دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میری گردن اس کے ہاتھوں میں آ گئی تو وہ پتلی سی کسی خشک ٹہنی کی طرح اسے توڑ دے گا۔ میں نے اپنی گردن اس کی گرفت میں جانے سے بچانے کے لیے اس کے چہرے پر گھونسا رسید کیا۔ اس کی گردن ایک لمحے کے لیے ٹیڑھی ہوئی، مگر فوراً ہی سنبھلتے ہوئے اس نے اپنا بن مانس کا سا بازو گھمایا۔ میں نے بازو پر ہی اس کا یہ وار روکا۔ اس کا بازو کسی شتیر کی طرح میرے بازو سے ٹکرایا۔ اسی لمحے میں نے اس کے پیٹ میں لات رسید کی۔ یہ لات کھا کر بھی وہ صرف ذرا سا لڑکھڑایا اور فوراً سنبھل گیا۔ وہ واقعی کسی جنگلی سانڈ سے کم نہیں تھا۔ دوسرے لمحے اس نے مجھ پر جست لگائی۔ میں اس کی طاقت سے معروب نہیں تھا، لیکن فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کی گرفت میں آنے سے بچا رہوں تو میرے حق میں اچھا ہوگا۔ میں نے جھکائی دے کر اپنے آپ کو بچایا۔ وہ اوندے منہ زمین پر گرا اور میں نے اس کی پسلیوں میں ایک ٹھوکر رسید کی۔
اس کی پھرتی حیرت انگیز تھی۔ وہ مشینی انداز میں اچھل کر اٹھا، اس کی پگڑی کھل کر گر چکی تھی اور لمبے لمبے گنگریالے بالوں کی لٹیں کندھوں پر پھیل چکی تھیں۔ چہرہ اور داڑھی کے بال مٹی میں لتھڑ چکے تھے، باچھوں سے بہتا ہوا کف بھی ان بالوں پر چمک رہا تھا۔ وہ سرتاپا وحشت تھا، بالکل زمانہ غار کا انسان دکھائی دے رہا تھا۔ نہایت ہی غضبناک انداز میں بازو پھیلا کر وہ ایک بار پھر مجھ پر جھپٹا اور میں نے ایک بار پھر کامیابی سے جھکائی دیتے ہوئے اس کی کن پٹی پر گھونسا رسید کیا۔ وہ دوبارہ منہ کے بل زمین پر چلا گیا۔ اس بار وہ پہلے جیسی پھرتی سے نہیں اٹھ سکا، لیکن میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے دبوچنے کی کوشش نہیں کی۔ اس بار وہ اٹھ کر پلٹا تو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ یہی میں چاہتا تھا۔ زیادہ طاقتور لوگ جب غصے سے پاگل ہوتے تھے تو انہیں قابو میں کرنا آسان ہوتا تھا۔ وہ عجیب بے معنی سی آوازیں نکالتا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا، لیکن اس بار اس نے پھر مجھ سے پیٹ پر لات کھائی۔ وہ دوہرا ہو گیا اور ایک بار پھر گرتے گرتے بچا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میری نظر ایک کلاشنکوف پر پڑی۔ وہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ میں نے جھپٹ کر کلاشنکوف اٹھا لی، لیکن وہ نال کی طرف سے میرے ہاتھ میں آئی۔ مجھے اس کو سیدھا کرنے کی مہلت نہیں ملی، کیونکہ خمیسو نے مجھے آن دبوچا تھا۔ اس نے مجھ سے کلاشنکوف چھیننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ عقب سے میری کمر کے گرد بازوؤں کا شکنجا ڈال دیا۔ وہ واقعی آہنی شکنجا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا جسم درمیان سے کچلا جائے گا۔ میں نے بمشکل ذرا ترچھا ہوتے ہوئے پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر رائفل کا بٹ مارا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور میں نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو چھڑا کر کلاشنکوف کو ہتھوڑے کی طرح استعمال کرتے ہوئے اس کے سر پر دوسری اور پھر تیسری ضرب لگائی۔ وہ دائیں بائیں لہرایا، لیکن اس کے زمین پر ڈھیر ہونے سے پہلے میں اس کی کھوپڑی پر نہ جانے کتنی ضربیں لگا چکا تھا۔ زندگی اور موت کی اس جنگ میں آخری لمحوں میں مجھے بھی اپنے ہاتھ پیروں پر کچھ اختیار سا نہیں رہا تھا۔ میں اس وقت اپنی مجنونانہ سی کیفیت سے باہر آیا جب میں نے اسے بے حس و حرکت اپنے سامنے پڑے دیکھا۔ اس کی کھوپڑی اگر لمبے گھنے اور جاڑ جنکاڑ بالوں سے نہ ڈھکی ہوتی تو شاید اس وقت ٹوٹے ہوئے تربوز سے مشابہ نظر آتی۔ اس کا چہرہ اور گردن خون میں لتھڑ چکے تھے، شاید اس کے منہ اور ناک سے بھی خون ابل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور ان میں بھی خون بھرا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود کلاشنکوف کا آہنی دستہ بھی خون میں لتھڑ چکا تھا۔ میں نے اسے خمیسو کی لاش کے قریب پھینک دیا اور مٹی کے ایک تودے پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ بالآخر میں نے موت سے یہ مار کا جیت لیا تھا۔ دھیرے دھیرے میری رگوں پہ سے ہیجان رخصت ہو گیا اور چند منٹ بعد میں نے اپنے آپ کو دوبارہ پرسکون محسوس کیا۔ دھندلی چاندنی میں اس ویرانے میں تودے پر بیٹھے ہوئے مجھے اپنا وجود کچھ عجیب عجیب سا لگ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے وہاں دو انسان یا شاید دو درندے زندگی کی جنگ میں مصروف تھے، اب ان میں سے ایک باقی رہ گیا تھا۔ یہ لاکھوں سال پرانی کہانی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اس تودے پر میری جگہ خمیسو بیٹھا ہوتا۔ تقدیر بھی کچھ ترازو ہی کی طرح ہوتی ہے، کبھی پلڑا ادھر کو جھک گیا کبھی ادھر کو۔ بالآخر میں گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا تھوڑی بہت احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہتر تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ایک طرف مجھے گڑھے کی موجودگی کے آثار محسوس ہوئے۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں پہنچ گیا۔ گڑھا واقعی موجود تھا اور میرے مقصد کے لیے کافی حد تک موزوں بھی تھا۔ اس کی تہہ میں شاید کافی عرصہ پہلے کی بارش کا تھوڑا بہت پانی بھی موجود تھا۔ میں خمیسو کی لاش کو گھسیٹتا ہوا وہاں تک لے گیا۔ میں لاش کو آسانی سے اٹھا کر بھی لے جا سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا خون میرے کپڑوں پر لگے۔ خون دھیرے دھیرے جمنے لگا تھا۔ نخوت، تکبر اور اذیت پرستی کا وہ پیکر اب مٹی میں لتھڑا زمین پر پڑا بے حد حقیر اور قابل رحم لگ رہا تھا۔ مجھے اب اس پر ترس آ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ باعزت طور پر اس کی تکفین اور تدفین کروں، لیکن مجبوری تھی۔ سر دست میں اسے اعزاز کے ساتھ دفنانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔
میں نے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا۔ گڑھا اتنا لمبا نہیں تھا کہ لاش اس میں سیدھی لٹائی جا سکتی، وہ درمیان سے خم کھا گئی۔ معاف کرنا خمیسو خان، میں نے معذرت کی، میں اس وقت تمہیں اس سے زیادہ آرام دہ قبر مہیا نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے ادھر ادھر سے مٹی کو چھوٹے بڑے ڈھیلے اور تودے اس گڑھے میں ڈالے۔ خون آلود کلاشن کو بھی میں نے اسی گڑھے میں پھینک دی۔ بڑی تدبیروں سے ادھر ادھر سے کچھ مٹی بھی گڑھے میں ڈالی، گڑھا بھر گیا اور لاش اچھی طرح چھپ گئی۔ مجھے امید تھی کہ ایک آدھ بارش یا چند راتوں کی اوس اس گڑھے کو ہموار کر دے گی اور زمین میں یہ پیوند کاری نظر نہیں آئے گی۔ پھر میں نے زمین پر وہ نشان بھی کافی حد تک خراب کر دیا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں سے کوئی چیز گھسیٹ کر لے جائی گئی تھی۔ اس کام میں کافی دیر لگ گئی لیکن نتائج خاصے تسلی بخش تھے۔